اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو جب بنایا تو انسانیت نام کی کوئی مخلوق یہاں نہ تھی۔ اس زمین کی آباد کاری کے لیے اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں انسانوں میں سب سے پہلے اتار دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین انسانوں سے آباد ہوتی گئی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوئے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ یقین اور ایمان رکھنے والے تھے۔ کفر، نافرمانی، فسق و فجور، بغاوت و سرکشی، یہ جب قوم نوح علیہ السلام میں آئی، باوجود اس کے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو صبح و شام اللہ کی طرف پکارتے تھے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، گھر گھر جا کے فردن فردن اجتماعات میں ان کی مجلسوں میں 950 سال دین کی تبلیغ کی۔ صرف 80 سے کم و بیش کچھ لوگ اسلام لائے، اور بالا آخر نوح علیہ السلام نے وہ دعا کر دی جو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے قبولیت کی دعا دی ہوئی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ تو پوری زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی خالی نہ چھوڑ۔ جس رب نے یہ دنیا آباد کی ہے، وہ جب اس کو اجاڑنے پہ آئے گا تو زیادہ نہیں، اپنی مخلوقات میں سے صرف ایک کو حکم دے دے تو وہ انسانیت کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ زمانہ نوح میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقوں میں سے صرف پانی کو حکم دیا۔ جب یہ دعا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آسمان کو بھی حکم دے دیا پانی برسانے کا، اور زمین کو بھی حکم دے دیا پانی ابالنے کا، یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیض الماء، زمین و آسمان کا پانی ملنے لگ گیا۔ پوری دنیا میں اب کسی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کر لو۔ ابھی اللہ رب العزت کے عذاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ کشتی تیار کر رہے ہیں۔ کلما مر علیہ قوم، جب کبھی لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ساخروا من، بالخصوص سردار لوگ نوح علیہ السلام کو بہت مذاق کرتے تھے کہ پانی کا قطرہ نہیں ہے اور یہ میاں صاحب کشتی بنانے کو لگے ہوئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہا کرتے تھے
انا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ تم نے جتنے مذاق کرنے ہیں کر لو، عن قریب ہم تمہیں مذاق کریں گے، اور تم دیکھو گے کہ اللہ رب العزت کے دائمی عذابوں کا شکار کون ہوتا ہے۔ اور پھر بالا آخر اللہ رب العزت کا وہ حکم نازل ہوا جو سابقہ تمام امتوں کے لیے ہوتا آ رہا ہے۔ جب کوئی قوم حد سے زیادہ گناہوں میں پڑ جاتی ہے، اللہ رب العزت کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہوتی ہیں، فحاشی اور عریانی ان میں عروج پا رہی ہوتی ہے، ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہوتے ہیں، تو پھر اللہ دنیا میں زلزلے بھیجتا ہے، پھر زمین ہلتی ہے، پھر آسمان برستا ہے، پھر زمین اپنے چشمے انڈیلتی ہے، پھر کہیں سیلاب تو کہیں زلزلہ، کہیں طوفان تو کہیں آندھیاں، پھر طرح طرح کے عذابوں کا امت سامنا کرتی ہے۔ بس ایک مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے قوم نوح کے لیے بھیجا، اور وہ تھا پانی، جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس کے سامنے کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو کہ ٹھہر پاتی ہوں۔ ہاں ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان رونے لگ جائے۔ قوم یونس کو بھی عذاب نظر آنے لگ گیا تھا، لیکن سب گر گئے اللہ کے سامنے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا عذاب واپس لے لیا، اور ہمیں باقاعدہ حکم دیا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، یہ بستیوں والے قوم یونس کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، وہ ایمان لائے، ہم اپنا عذاب واپس لیں گے۔ اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اللہ کے سامنے انسان گر جائے، اپنے رب کے سامنے گر جائے۔ اب آسمان نے بھی پانی برسایا ہے، اور زمین نے بھی چشمے اگائے، ابل پڑا پانی زمین کا بھی، اور پانی چڑھنے لگ گئے۔ اور ظاہراً قرآن مجید کے اسلوب سے لگتا یہ ہے کہ وہ سیلاب پوری دنیا پہ آیا تھا، اسی میں بیت اللہ ملیہ میٹ ہوا تھا، وگرنہ اس کی پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ فرشتے اس گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ پوری دنیا پہ طوفان نوح، صرف وہ لوگ بچے تھے جن کو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کر۔ بات سیدھی سی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں کسی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ کون کیا ہے، کس کا کیا لگتا ہے، کس خاندان سے ہے، کس ذات اور پات سے ہے، اس کا نسب اور حسب کیا ہے، وہ کس عہدے پہ ہے، کیا اس کے پاس طاقت ہے، طاقتوں کا مالک اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے۔ یہ قسمت کی بات۔ ویڈیو دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ابھی شام اور ترکی کے زلزلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے حالات پہ رحم فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ وگرنہ پشین گوئی تو ہو چکی ہے کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ بیٹا ہے، سمجھداری کی عمر کو ہے، 12 سے 14 سال اس کی عمر ہے، آدھا اس کا جسم لنٹر میں آ چکا ہے اور آدھا لٹک رہا ہے، اور 10ویں 12ویں منزل پہ یہ منظر لوگ دیکھ رہے ہیں۔
اور اس کا باپ بے بسی کے عالم میں نیچے کھڑا ہے، لیکن قربان جائیں ایسے ایمان والوں پہ اس کے حواس باختہ نہیں ہیں، اس نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے یبنی قل لا الہ الا اللہ، میرا بیٹا کلمہ پڑھ، تیری موت کا وقت قریب ہے۔ یہ ایمان کی بڑی اعلیٰ کیفیتیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ انسان مصیبت میں صبر کرے، اور صبر کی توفیق اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، اور یہ عمل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وما یوفی الصابرون، کوئی شخص دنیا میں نہیں جانتا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کیا دے، بغیر حساب، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اب اس بچے کے حوصلے پہ بھی قربان جائیں، جان ہنسلی پہ ہے اور لنٹر اس کے اوپر گرا ہوا ہے، آدھا جسم اس کا اندر ہے، اور کرب و الم کی اس حالت میں چیخ نہیں رہا، رو نہیں رہا، پکار نہیں رہا، کسی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، بچہ اپنے باپ کی یاد دہانی پہ بار بار کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اس طرح اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ بڑے بڑے منظر دیکھ رہے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی کی صبح ویڈیو آئی ہے، 3 اس کے اپنے مکان، بڑے بڑے محلات میں رہنے والا، وہ ہاتھ میں 3 روٹیاں تھام کے کھڑا ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ تینوں کے تینوں مکان نیست و نابود ہوں، خاک میں مل گئے۔ اربوں اور کروڑوں پتی لوگ زمین کی خاک چھاننے پہ مجبور ہیں، اس کے ہاتھ میں کسی نے 3 روٹیاں تھمائی ہوئی ہیں، اور اوپر غالباً جزیرہ والوں کی پٹی تھی کہ 3 مکانوں کا مالک آج کسی سے 3 روٹیاں لے کے کھڑا ہے۔ گھر پورے کا پورا دفن ہو گیا زمین میں، بچے بھی گئے، بیوی بھی گئی، سب کچھ گیا۔ مت سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا یہ انتقام صرف انہی کے لیے ہے۔ اس لیے وہ جب حساب لینے پہ آتا ہے، عذاب دینے پہ آتا ہے، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اشارہ ہے، پھر نیک و بد سب پہ اللہ اپنے عذاب بھیج دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئیاں کی تھی کہ ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک لشکر ایسا بھی نکلے گا جو بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہوں، یخسف بہم الارض، اللہ رب العزت ان کو زمین میں دھنسا دے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرمانے لگیں، پوچھنے لگیں کہ اس لشکر میں کچھ نیک لوگ بھی تو ہوں گے جو اس کام کے لیے نہیں ہیں، یا اس علاقے میں رہنے والے ہیں جہاں زمین دھنسے گی اور لوگ زمین میں جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا اللہ کے حبیب وہ بھی زمین میں دفن ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ بھی زمین میں دفن ہوں، خسف ہوگا، زمین پھٹے گی، لوگ زمین میں غرق ہوں گے۔ وَيُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ، لیکن اللہ جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو اٹھائے گا ان کو ان کی نیتوں پہ، کون کس نیت سے جا رہا تھا اور کس نیت سے وہ آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ بہت زیادہ نقصانات ہیں ان زلازل میں، اور ابھی تک ان کی حرکتیں یعنی بند نہیں ہو رہی۔ بھائی سیدھی بات ہے، اس زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ جب تک چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم سے پہلے کئی امتیں اس نے اس دنیا سے مٹا دیں، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں جس قوم کو ہم برباد کر دیتے ہیں پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جاتا دنیا میں، ان کی آواز نہیں سن پائیں گے آپ۔
بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے ظالم قسم کے حکمران بھی اس دنیا سے اٹھے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بھی چلے گئے، بڑی بڑی جاگیروں کے مالک اس دنیا میں آئے، قارون اور حامان اور نمرود اور فرعون اور ان کے ہم نوا دنیا میں آئے اور چلے گئے، اللہ رب العزت کے عذابوں کا شکار بنے اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے بارے میں اور پچھلی قوموں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں تذکرے کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے قد بڑے، ان کی شانیں بڑی، ان کی طاقتیں بڑی، ان کے مال بڑے، ان کی جائیدادیں بڑی، ان کی اولادیں بڑی، وہ اس زمین کو ہم سے زیادہ آباد کرنے والے تھے، لیکن جب ان کا کوئی نام لیوا اس دنیا میں نہیں ہے تو آخر ہم نے بھی تو اس دنیا سے جانا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں ہیں، بس ایک پانی ہے اللہ کی مخلوق میں سے جو پوری انسانیت کو اس روئے زمین سے بلیا میٹ کر چکا ہے۔ بلاتے رہے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، بیٹا آجا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا میری کشتی میں آجا۔ اور بیٹا بیچارہ اس قدر عقل سے بہرا ہے، کہنے لگا سآوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لیں گا۔ آج کل کے بھی جدید ٹیکنالوجی کے مالک لوگ کہتے ہیں ہم زلزلہ آئے گا تو یوں کر لیں گے، ایسا کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے اس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جاپان بہت زلزلوں کا شہر ہے۔ ایک دفعہ مضمون پڑھنے کو ملا تھا کہ کسی ایک علاقے میں بڑے بڑے ہائی قسم کے سپرنگوں کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کر دی تھی انہوں نے، اور یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ زلزلے سے ان عمارتوں کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن زلزلے کا پہلا جھٹکا ہی برداشت نہیں کر سکی۔ ٹائٹینک فلم سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اگرچہ فلمیں نہ ہم نے کبھی دیکھی اللہ کے فضل سے اور نہ دیکھنی چاہیے، لیکن چونکہ اس کی ایک ہسٹری، بنانے والے خبیث انسان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جہاز، یہ بحری بیڑا میں نے ایسا تیار کر دیا ہے، اگر مسلمانوں کا خدا زور بھی لگا رہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اب سمندر کے اندر پہاڑ ہیں، ہم مالدیپ میں سفر کر رہے تھے رات کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے انسان کو، وہ ایک دم کشتی کو گھماتے یوں کریں، بڑی تیز رفتاری میں۔ تو میں نے ایک دن وہ پائلٹ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک دم رستہ چینج کرتے ہیں؟ اس نے کہا آگے پہاڑ ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے نشانیاں بتلائے دی ہوئی ہیں، ہم چونکہ یہاں کے رہنے والے ہیں، اس پہاڑ سے کشتی ٹکرائے گی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ پہلا جھٹکا ہی برداشت نہیں کر سکا ٹائٹینک، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ساری انسانیت جو اس پہ سوار تھی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اور بعض دفعہ اللہ عبرت کے لیے کسی کو بچا لیتا ہے۔ لاہور جب ہم پڑھتے تھے تو یہ وارادھرم پل سے ایک بس گر گئی تھی، ہمارے عزیز دوست اس میں سوار بھی ہوئے لیکن اتر گئے کہ اس میں سیٹ نہیں ہے، جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے۔ وہ پوری بس گری سوائے ایک بچی کے، کوئی نہیں بچا تھا اس میں سے۔ بالکل اسی طرح ٹائٹینک سے ایک بچی کو اللہ رب العزت نے بچایا، سمجھداری کی عمر والی تھی، پھر وہ بڑی ہوئی تو اس نے بتایا کہ مناظر کیا تھے، چیخو پکار کیسی تھی، اور اللہ کے عذاب کا لوگ شکار کیسے ہوئے تھے، اس کی بتائی ہوئی ہسٹری پہ فلم بنی ہے، جس فلم کا نام ٹائٹینک ہے۔ آج کل بھی سیدھی سی بات ہے، لوگوں کا یہ حال ہے۔ بعض دفعہ اللہ کے اس طرح کے عذاب دیکھ کے لوگ آہو بکا شروع کر دیتے، چیخنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیری چیخ پکار کے اب تجھے بچا لے گی کیا؟ تیرے چہرے پہ تماچا مارنا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کلمات بولنا تیرے کسی کام آ جائیں گے؟ اب ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ صبر کرو بس۔ ہم کلاس پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ زلزلہ آیا اور بڑا تیز زلزلہ تھا، تو الحمدللہ بچوں کی ایک خاصی تعداد ہے، دوڑ کے باہر گراؤنڈ میں جمع ہوں گے۔
تو میری کلاس کے جو بچے تھے تو میں نے کہا بھائی بیٹا بات سیدھی ہے، چلیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی جان بچانے کا، سب لوگ قبلہ رخ ہو جاؤ اور سجدے میں گر جاؤ، اپنے رب کو یاد کرو، کیا ہوا ہمیں اس چھت کے نیچے موت آ جائے گی، موت نے آخر آنا ہے، ہاں حالت سجدہ میں آ جائے اور رب کو یاد کرتے ہوئے آ جائے، اس سے بہتر کوئی موت نہیں۔ کئی مناظر تو یقین مانے دیکھ کے یعنی دل باغ باغ ہو گیا کہ ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ایک مائی صاحبہ کو ملبے سے نکالا گیا ہے اور زندگی اس کی یعنی موت اور حیات کی کشمکش میں، تو اس سے جب آخری ملبہ ہٹا رہے تھے نا، جو ٹوٹا پھوٹا اس کے اوپر آیا پڑا تھا، تو اس نے نیچے سے آواز پتہ کیا دی؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر سے یہ ملبہ بعد میں اٹھانا، مجھے دوپٹہ دے دو، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ ایمان کی کیفیت ہو تو کمال۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں سروں سے دوپٹے اتار کے گھوم رہی ہیں، اور ایک بزرگ نے تو یقین مانے انتہا گرم۔ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں۔ بڑی دیر بعد اس سے ملبہ ہٹا ہے، چونکہ بلڈنگیں بہت اونچی ہیں ترکی میں بالخصوص، اور شام کی بھی یہی حالت ہوئی پڑی ہے۔ اللہ ہمارے ان مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرمائے، اور اگر واقعتاً وزیر اعظم نے ان کے لیے ریلیف فنڈ کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو ہمیں اس میں امداد بھی کرنی چاہیے۔ بڑی دیر کی کوشش کے بعد جب اس سے ملبہ ہٹا ہے نا، تو اس کی سب سے پہلی جو آواز آئی ہے، اس کی آواز یہ تھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، بتائیں وقت ہو گیا ہے؟ کیا نماز کا وقت ہو چکا؟ عصر کی نماز ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز۔ عصر کی نماز پہ تاجروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے دکان بند کرنا، بازار گرم ہے، لوگ واپس جا رہے ہیں، چیزوں خرید و فروخت جاری ہے، اس وقت آؤ اللہ رب العزت کے سامنے گرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے نا کہ فجر اور عصر کی نماز میں اس کی سستی نہ ہو، تو اس پہ ڈٹ جائے، اپنی فجر اور عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت کرے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے۔ اب ملبے کے نیچے سے نکل رہا ہے اور اس کو نماز کی فکر، ملبے کے نیچے سے نکل رہی ہے اور اسے سر کے دوپٹے کی فکر، اور ایک چھوٹی بچی، میرا خیال ہے اس کی عمر کوئی 6-7 سال ہوگی بس، اور اس کے بھائی کی عمر 3 سے 4 سال ہوگی۔ اوپر چھت گری ہوئی ہے، لینٹر گرا ہوا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے جس کے نیچے وہ آئے ہوئے ہیں، تو نیچے سے صحافی نے ویڈیو بنائی ہے، وہ چھوٹی سی بہن اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے کہ کہیں میرے بھائی کے سر میں کوئی چیز نہ لگ جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے یہ چیزیں۔ بہرحال بھائی سیدھی بات ہے، وہ بہت مصیبت میں اور بہت تکلیف، رنج و غم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اوپر سے سنا بشار اسد خبیث نے بمباری بھی کر دی، شام کے جن علاقوں میں ٹیمیں پہنچی ہوئی تھیں امداد کے لیے، اوپر سے بمباریاں ہو رہی۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس چیز کی طرف بار بار ابھارا ہے، ترغیب دی ہے، تم اپنے رب سے بے امن نہ ہوا کرو، بے خوف نہ ہو جایا کرو کہ ابھی تو ان پہ مصیبت ہے، ہمارا پتہ نہیں کب نمبر آنے والا ہے، یا ہم نے پتہ نہیں اس مصیبت میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ یہ دیکھیں سورہ ملک کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ اللہ اپنی زمین کو حکم دے اور زمین پھٹ جائے اور تم اللہ رب العزت کی زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ؟ کیا تمہیں امن؟ اتنے بے خوف ہو کے گناہ کرتے ہیں لوگ۔ ایک وقت آنے والا ہے اور عنقریب آنے والا ہے
یہ تو زمین اس وقت جو لوگ سائنس پڑھتے رہتے ہیں، اگرچہ ہمیں زیادہ سائنسی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا، لیکن بہرحال چونکہ بات ہے اللہ رب العزت کے، آپ ذرا اس نظام کو دیکھیں، کوئی دنیا میں ایسی گاڑی ہے حتیٰ کہ ہوائی جہاز تک جو 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چلتا ہو اور سواریاں اندر اس طرح بیٹھی ہوں کہ ان میں سے کسی کی حرکت بھی نہ ہو رہی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، ہمیں احساس تک نہیں کروا رہا اللہ۔ یہ رب تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ اس کی قدرتیں ہیں، جب چاہتا ہے یہ ہلتی ہے، جب چاہتا ہے یہ لرزتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے اس زمین کو بنایا تھا اس وقت اس زمین میں قرار نہیں تھا، یہ دن رات ہلتی تھی، دن رات حرکتیں کرتی تھی۔ اس نے اس زمین کو قرار دینے کے لیے میخیں گاڑ دی، آسمان سے پتھر اتارے اور بڑے بڑے پہاڑ اتار کے اللہ رب العزت نے کہا والجبال اوتادا، یہ میخیں میں نے گاڑ دی ہیں، اور یہ اس لیے میخیں گاڑی ہیں میں تاکہ کسی انسان کے اوپر یہ زمین کا ٹکڑا کہیں جھک نہ جائے، کہیں یہ ٹوٹ اٹھ نہ جائے اور لوگ کہیں اس زمین کے نیچے آ کے دفن نہ ہو جائیں۔ اس نے اس زمین کو اب روک رکھا ہے، لیکن کہیں کہیں ہلاتا ہے، وہ تھوڑا سا ہلاتا ہے بس۔ یہ 7.8 کا زلزلہ ہے صرف، کیا حیثیت رکھتا ہے یہ جب اللہ زمین کو ہلائے گا؟ جتنی بلندی پہ زمین حرکت کرتی ہے اتنے نقصان زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنی گہرائی سے زمین حرکت کرتی ہے نقصان کچھ کم ہوتا ہے۔ آج کل یہ جدید سا دور ہے، پتہ نہیں لوگوں بیچاروں کو کیا ہو چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ زلزلہ اصل میں آیا نہیں، لایا گیا ہے، اس کی پہلے پیشین گوئی کی جا چکی تھی۔ او بھائی، پیشین گوئی کی جانے سے پہلے یا کیا پیشین گوئی ہونے کے بعد اس کا یہ مطلب ہو گیا ہے کہ یہ زلزلہ اللہ نے نہیں بھیجا، یہ دنیا والوں نے نازل کیا ہے؟ وہ تو اب آپ کے پاکستان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان قریب پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے۔ ان کی تو پیشین گوئیاں تھی کہ اس دفعہ فروری میں بڑی بارش ہوگی اور بڑی سردی ہوگی، کدھر گئی وہ سردی؟ یہ تو ان کی آپس کی پیشین گوئیاں ہیں۔ کوئی اس دنیا میں ایک پتا بھی ایسا نہیں جو رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہل سکتا ہو۔ اتنا بڑا زلزلہ اس کی اجازت کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ اور یقین کیجئے ایک وقت گزر رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں تو اس کو کم کرتے جا رہے ہیں؟ میں نے اشارہ کیا نا، اس زمین پہ کوئی نہیں تھا سوائے آدم اور اماں جی حوا کے، اور آج آپ انسانیت کا اندازہ لگائیں، اللہ نے ان دونوں سے اس دنیا میں کتنے انسان پھیلا دیے۔ اب ایک وقت آنے والا ہے کہ اسی طرح اللہ نے زمین کو کرنا ہے، کوئی نہیں رہ جائے گا یہاں۔ ایک وقت آنے والا ہے، ہم سے پہلے ایک اندازہ ہے کوئی 10-12 ہزار سال آدم علیہ السلام کو ہو چکے اس دنیا میں نازل ہوں۔ اتنی کوئی انسانیت کی اس دنیا میں عمر ہے؟ 12,000 سال کی قومیں کدھر ہیں؟ ہڈیاں کدھر ہیں ان کی؟ آثار کدھر ہیں ان کے؟ کوئی ہے ان کو جاننے والا اور ہے ان کو کوئی پہچاننے والا؟ اگر قرآن ہمیں یہ واقعات بیان نہ کرتا۔ کھا گئی زمین، نکل گیا آسمان، اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے ہیں، اور اس طرح شکار ہوئے ہیں کہ رب کے عذابوں میں سے صرف ایک عذاب کا سامنا نہیں کر سکے وہ۔ اور یہ بات تو پہلے بھی کئی دفعہ اشارے میں ہو چکی ہے۔ اتنی طاقتوں کے مالک لوگ کہ پہاڑوں کو ہاتھ مار کے وہ پہاڑوں کے اندر زمین یہ گھر بنا لیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، ہمیں تھوڑی سی زمین کھودنا پڑے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کو یوں ہاتھ مار کے سراغ کرنے والی قومیں تھیں، لمبے تڑنگے قدوں کے مالک تھے، بڑی طاقتیں رب نے انہیں عطا کی ہوئی تھیں، لیکن جب اللہ عذاب نازل کرنے پہ آیا ہے تو صرف ایک چیخ تھی، صرف ایک چیخ، اس کا سامنا نہیں کر سکے۔ اور وہ چیخ جب فرشتے نے لگائی ہے نا
تو وہ اتنی خوفناک تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے، اور اس چیخ سے زمین میں حرکت ایسی تھی کہ پٹک پٹک کے زمین پہ گرے تھے، اور قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں پڑے تھے جیسے کھجوریں پڑی ہوتی ہیں۔ اور یہ 20ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان قوموں کے اشارے بھی کیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو ہم نے چیخ کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو ہم نے زمین میں دفن کر دیا، کسی کو آسمان سے لے جا کے ہم نے عذابوں کا شکار کر دیا۔ آپ کو بتایا نہیں تھا قوم لوط لڑکے لڑکوں سے برا عمل کرنے والے، گندی عادت ان میں، پوری کی پوری بستی کو مکانوں سمیت زمینوں سمیت ان کے جانوروں اور مخلوقوں سمیت فرشتے نے اٹھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی پہ فرمایا اٹھایا تھا بس۔ اب جن فرشتوں نے عذاب نازل کرنے ہیں دنیا میں، ان فرشتوں کی طاقتوں کے سامنے ہماری کیا طاقت ہے؟ ویسے بڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم اس رب تعالیٰ کی اتنی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں اور ہمارے اندر ذرا بھی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم پڑھتے ہیں نا، صبح و شام پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ رب العزت کی اجازت نہ ہو تو میں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میرا پھرنا، میرا ادھر ادھر ہونا، میرے جسم کی حرکت، میرے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت، میری زبان میں قوت گویائی، میری نظر میں دیکھنے کی طاقت، میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے یہ ساری طاقتیں ایک دم سلب کر لیا کرتا ہے، دیر نہیں لگاتا۔ جب اس کا حکم آ جائے اور اس کے سارے احکامات کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگائی ہوئی ہیں۔ انسان جرت کرتا ہے رب کی نافرمانی کی، جن بھی جرت کرتے ہیں رب کی نافرمانی کی، اور اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان میں نافرمانی کا تصور نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے لا یستاخرون ساعتا، سا عربی میں سینکڑ کے بھی 100ویں حصے کو کہتے ہیں، ایک سینکڑ کا 100واں حصہ جو ہوتا ہے نا، فرشتے اللہ کے حکم کے سامنے اتنی بھی تاخیر نہیں کرتے، وہ انتظار کر رہے ہیں کب اللہ کا حکم ہوتا ہے اس دنیا کو ملیا میٹ کرنے کا۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، اپنے ایمانوں کو تازہ رکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذین علی ربی ان اتحدث ملکا من ملائکہ من حملۃ العرش، اللہ نے مجھے حکم دیا اے میرے نبی ان دنیا میں رہنے والوں کو میرے فرشتوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو نا، جن فرشتوں کے ذریعے یہ دنیا کا نظام رب چلوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ان فرشتوں کو دیکھا، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا تھا، اس کے کان کی لو سے لے کے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اندازہ لگا لیں، زمین و آسمان ملائیں، ان کی وسعتیں دیکھیں، ان کی لمبائی چوڑائی دیکھیں، ان کے لینٹروں کی موٹائی دیکھیں۔ 500 سال کا سفر، یہ لینٹر کی موٹائی ہے، یہ 14 کے 14 طبق اللہ کی کرسی کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور کرسی اللہ رب العزت کے قدموں میں پڑی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی، اور اس کے عرش کا کیا حال ہوگا۔ پوری کائنات میں سب سے بڑی عظیم مخلوق اللہ رب العزت کا عرش۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی دعاؤں میں رب العرش العظیم بول دیتا ہے اور اللہ کو اس کی عظمت کا اور اس کے عظیم عرش کا واسطہ دے دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اس عرش کو تھامنے والے صرف 4 فرشتے، صرف 4، یعنی یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر پوری کائنات کے انسانوں کو لگا دیا جائے نا کہ ذرا اس کو سہارا دو، یہ نیچے گرنے لگا ہے، کیوں جی ہم روک لیں گے؟ 14 کے 14 طبق، اللہ کی کرسی، اللہ رب العزت کا عرش،
جو عرش کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، ان 14 کے 14 طبقوں سے زیادہ بڑا، اس کو صرف 4 فرشتے تھام کے کھڑے ہیں۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اور وہ فرشتہ کہ جس کی ڈیوٹی اس دنیا کو برباد کرنے پہ ہے، وہ وقت قریب ہے بھائی، سیدھی بات ہے، دور نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دونوں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ علماء نے اس کی مختلف شرح کی ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو فاصلہ ہے اتنا سا، یعنی یہ دنیا کا حصہ سارا گزر گیا، یہ کل دنیا کی عمر ہے، اب صرف یہ فاصلہ باقی ہے، بس آگے کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اور ملت نہیں ہے، آپ نبی آخری، آپ کی امت آخری، بس اس کے بعد سوائے قیامت کے کچھ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے سابقہ قوموں میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ جب وہ قومیں اپنے نبی سے معجزہ طلب کرتی تھی نا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو ہمیں یہ کر کے دکھا، اس کے بعد عذاب آیا کرتا تھا۔ ماننا ہے تو مان جاؤ، نہیں ماننا تو پھر طلب نہ کرو، لیکن وہ طلب کرتے تھے۔ اب سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے، ہم گئے اس علاقے میں گھومتے رہے، ہم نے دیکھے وہ علاقے برباد ہوئے پڑے، کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ آپ سوچیں کبھی پہاڑوں سے بھی اونٹنیاں نکلیں؟ سنگلاخ پہاڑ، سخت قسم کے پہاڑوں سے تو کچھ نہیں نکلتا، ان سے تو صرف خوف خدا سے آنسو نکلتے ہیں جو اللہ رب العزت کہتے ہیں چشمے بن کے تمہارے سامنے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ اور ہمارے دلوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پہاڑ تو رو پڑتے ہیں، تمہارے دلوں سے کبھی خوف خدا سے آنسو نہیں ٹپکا، آنکھیں ہی ہماری بڑی سخت ہوگی۔ ہاں تب دیکھنے والا ہوتا ہے جب کسی غم میں مبتلا ہو، کسی پیارے کی جدائی ہو تو آنکھیں اتنی برستی ہیں کہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی اکیلا بیٹھ اور اللہ رب العزت کے خوف سے اپنی ان آنکھوں سے آنسو گرانے کی اللہ رب العزت سے توفیق طلب کر، دل سخت، ان پتھروں سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن چونکہ انہوں نے طلب کر لیا تھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی اتنی بڑی اللہ نے نکالی۔ ناقۃ اللہ و سقیاہا، ہمارے ساتھ ایک دوست تھے میاں چنو کے، تو جس جگہ پہ اس اونٹنی کا دودھ دوتے تھے وہ پیالہ نما چیز تھی، اس نے اس کے اندر چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگا کے اپنا ہاتھ یوں اوپر کیا تو وہ ہاتھ اس کا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اللہ کی نشانی۔ فرمایا اب یہ اونٹنی اللہ رب العزت کے حکم سے اور تمہارے طلب کرنے سے نکل آئی ہے، لا تمسوها بسوء، اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب اس اونٹنی کے ساتھ حرکت کرو گے تو اللہ کا عذاب حرکت میں آ جائے۔ اب جس دن اونٹنی پانی پیتی نا، اس دن ان کے کنووں کا پورا پانی خشک ہو جایا کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے جانور تو بھوکے رہ جاتے ہیں، اس اونٹنی کا کچھ کرو، جس دن یہ پانی پیتی ہے کچھ نہیں بچتا ہمارے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اِذِ انبعث اشقاہا، اللہ اکبر، یہ چند بدبخت ہوا کرتے ہیں علاقوں میں، چند بدبخت ہوا کرتے ہیں قوموں میں، چند بدبخت ہوا کرتے ہیں ملتوں میں، جن کی وجہ سے اللہ پوری کی پوری قوم کو بلیا میٹ کیا کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم جب برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اس قوم کے چودھریوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو، اور پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور رب کی بغاوت میں اتر آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم ایسا مٹاتے ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہ جاتا۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، برباد کرتے ہیں جیسے برباد کرنے کا حق۔
ان چودھریوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھیں۔ یہ وڈیرے ذرا رب کی زیادہ نافرمانیاں کیا کرتے ہیں، انہیں اپنی طاقت اور مال کا نشہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ابھی بات بتا کے فارغ ہوا ہوں، 3-4 مکانوں کا مالک آدمی ہاتھ میں 3 روٹیاں لے کے کھڑا ہے اور جزیرہ والوں نے اس کی خبر شائع کر دی۔ یہ دنیا ہے، پلٹتی ہے، بس ایک دم اللہ چاہتا ہے تو بادشاہت سے فقیری اور فقیری سے بادشاہت پہ لے جاتا ہے۔ وہ چاہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اور وہ چاہے تو قارون جیسے زمین کے خزانے رکھنے والا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت ہوتی تھی، لوگوں کی جماعت۔ یہ چودھری بیچارے کیا چیز ہیں ان کے سامنے، 4 ٹکے لے کے ان کی اکڑیں نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، اور قرآن کہتا ہے لا تنو۔ کبھی آپ دیکھیں نا زیادہ وزن اٹھایا ہوا کسی بندے نے تو وہ بیچارہ یوں کر کے جھکا ہوا ہوتا ہے اس جانب جس ہاتھ میں اس کا وزن ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے خزانے کی چابیاں جب لوگ اٹھاتے تھے تو جھک جایا کرتے تھے۔ یہ چابیاں ہیں اس کے خزانوں کی۔ ایک دن نکلا ہے اور پورے تکبر کے ساتھ نکلا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتی، لباس فخریہ، انداز فخریہ، تکبر میں ڈوبا ہوا، شلوار ٹخنوں سے نیچے پھینک کے چادر زمین پہ گھستا ہوا آ رہا تھا۔ اور جب دیکھا دنیا داروں نے تو ان کے منہ میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں راڑاں وگن والیاں ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ان کی زبانوں پہ یہ کلمے آئے تھے، کاش اللہ ہمیں بھی اتنی دنیا دیتا جتنی اللہ رب العزت نے قارون کو دی ہوئی ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹ گئی۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ صرف قارون نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے قارون کے خزانوں کو بھی زمین میں دفن کر دیا۔ او بھائیو، زمین میں کتنا کچھ دفن ہے، آدم سے لے کے آج تک کے لوگ دفن ہیں، زمین میں خزانے دفن ہیں، زمین نے بڑے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس میں سونا ہے، اس میں کوئلہ ہے، اس میں نمک ہے، اس میں پانی ہے، اس میں پہاڑ ہے، اس میں بڑا کچھ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ یہ تو تھوڑی سی ہلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، زمین بوس ہو جاتی ہیں عمارتیں جب اللہ اس دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ کرے گا۔ پوری زمین اتنا ہلے گی، اتنا ہلے گی، پوری کی پوری زمین اپنے خزانے باہر پھینک کے، قرآن کہتا ہے وتخلت، زمین بالکل ہر چیز سے خالی ہو جائے، کہاں بچ پائیں گے۔ یہ بیچارے اتنی سی خبر دے دیتے ہیں 7.8 کا زلزلہ تھا یا 5.6 کا زلزلہ تھا، ہم پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے چپ کر جاتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے سوچو بھائی یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمیں سوشل میڈیا نے پاگل کر دیا کہ یہ اسرائیل نے بھیجا تھا۔ مضمون بھی پڑھا میں نے کہ ترکی ہے، ایک جانب اسرائیل ہے، اسرائیل درمیان میں ہے، ایک جانب ترکی ہے، دوسری جانب شام ہے، تیسری جانب اردن ہے، درمیان میں اسرائیل ہے۔ 3 ملکوں میں زلزلہ آ گیا، اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ساری حرکت ہی اسرائیل کی ہوئی ہے۔ اے تم نے اللہ کے عذابوں کو بھی یوں کہہ کے ٹال دیا، یہ اس کے عذاب کی نشانیاں ہیں، وہ چاہتا ہے واپس آؤ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ میں بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں تاکہ لوگ میری طرف جلدی سے واپس آ جائیں، ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور دیکھ لیجئے گا کفار مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تھا، کہا سچا نبی ہے تو ہمیں یہ سامنے جو چاند نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اب صاف سی بات ہے، تمام انبیاء کو معجزے اللہ نے دیے اور اللہ کے حکم سے وہ معجزے پورے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا پھر تو نبی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو میں معجزہ پورا کر دیتا ہوں۔ میرا پیغمبر ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشہدوا، اور لوگوں دیکھ لو جو تم نے مطالبہ کیا تھا وہ تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اب بھی اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو پھر رب تعالیٰ کے عذاب ہوں گے۔ سابقہ قوموں میں بھی رب کا طریقہ یہی چلا آتا ہے، مانگنے پہ جب نہیں آتی تھیں تو اللہ عذاب بھیجتا تھا،
اس لیے قرآن کی ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ القمر ہے، چاند والی سورت۔ اللہ کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اب میرا پیغمبر قیامت قریب آ گئی۔ بس بھائیو آگے کچھ نہیں ہے، آگے کچھ نہیں ہے سوائے قیامت کے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، جو شخص ان حدیث کو پڑھتا رہتا ہے، اندازے ہو رہے ہیں کہ جو کچھ میرے پیغمبر نے بتلایا تھا اسی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ وہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا منظر بنتا چلا جا رہا ہے، قیامت کے واقع ہونے کی پیشین گوئیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ان قریب ایک بڑی نشانی شروع ہوگی اور اس کے بعد قیامت۔ یہ 1000 سال، 2000، 4000، 10، 12، 16 یہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ نبی کائنات علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھے 1400 سال ہو گئے، کوئی معنی نہیں ہے۔ کیسے معنی ہوگا؟ اللہ رب العزت کا وہ دن جس میں وہ لوگوں کے فیصلے کرے گا، وہ پہلا دن ہی 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سنہ، او 50,000 سال کے ایک دن کے سامنے تمہاری اس دنیا کے دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب بھائیو وقت قریب ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلے گی اور خوب ہلے گی۔ پڑھتے رہتے ہیں آپ، اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، زمین کھڑکنا شروع ہو جائے گی، پہاڑ ٹکرانا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پہاڑوں کو زمین سے اٹھا لے گا، جب اٹھا لے گا تو زمین کا بیلنس ختم ہو جائے گا، اور جیسے پہاڑوں کے اترنے سے پہلے زمین ہلا کرتی تھی، زمین دوبارہ ہلنا شروع ہو جائے گی۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پہاڑوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو جائے گا، ان کی آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، دنیا میں دھماکے ہی دھماکے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں کوئی ہلکی سی چیزیں ٹکرا جائیں، اللہ نہ کرے 2 طیارے آپس میں ٹکرا جائیں، 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا جائیں، آپ وہاں خون کی ہولناکیاں دیکھتے ہیں، خون کی ہولیاں دیکھتے ہیں، وہ آوازیں سنی نہیں جاتی۔ ہلکا سا بم پھٹتا ہے تو دور دور تک آوازیں ہوتی ہیں۔ جب پوری کائنات کے پہاڑوں کو اللہ بمبوں کی طرح ایک دوسرے سے اڑا رہا ہوگا اور آوازیں پیدا ہوں گی، اس وقت بتائیں میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین زمین نہیں رہ جائے گی۔ بہرحال وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو اس وقت سیلاب اور اس وقت زلزلے کی زد میں آ گئے اور بہت کثیر تعداد میں نقصان ہو گیا ان بھائیوں کا، ہمارے مسلمانوں کا، اللہ رب العزت ان کے حالات پہ رحم فرمائے، ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کے شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کے نقصانات کو اللہ پورا فرما دے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں اور اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے ہی گناہوں کا وبال ہمارے ہی اوپر پڑتا ہے، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر۔ مسلمان تو پوری دنیا میں ایک ملت کی طرح ہونے چاہیے تھے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے، ہم تہجد میں رو رو کے ان کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہوتے، ہم ان کے حالات کی بہتری کے لیے طلب کر رہے ہوتے، لیکن ہم اتنے موبائل میں، اتنے انٹرنیٹ میں مگن ہو گئے۔ اب تو لوگوں کے دلوں پہ یقین مانے، کوئی قتل کی واردات سن کے کچھ نہیں ہوتا، کسی کی موت سن کے کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کے طوفان اور زلزلے اور مسلمانوں کی اجتماعی مصیبتیں دیکھ کے جوں نہیں رینگتی ان کے کانوں پہ۔ کیوں؟ دل انتہا سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اس موبائل سے جان چھڑا لیں، اس سکرین سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں۔ اس وقت صرف اور صرف یہ چیز ہمیں برباد کر رہی ہے اور ہمارے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ جتنا بچ سکتے ہیں اس موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، قرآن رکھیں اپنے گھروں میں، چلے موبائل رکھنا ہے تو اس میں قرآن رکھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں۔ میرے اور آپ کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز ہے، ہمارے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آئیں، تب جا کے اللہ ان قوموں پہ رحم کر دیا کرتا ہے، اپنے عذابوں کو واپس بلایا کرتا ہے۔ مسجدوں سے خدا کی قسم تعلق جوڑ لو، جتنا مسجد میں آؤ گے، جتنا مسجد سے جاؤ گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ اپنے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے تو عذاب واپس لے جایا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سونامی آیا تھا، ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ وہاں ہم مدینہ مسجد میں بیٹھے تھے تو میرے ساتھ ایک انڈونیشیا کا لڑکا ہمارے ساتھ ہی بیچارہ پڑھتا تھا، روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے۔ اس وقت یہ موبائل کا زیادہ دور نہیں تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے، کوئی کس تکلیف میں آپ مبتلا ہیں، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں سونامی طوفان آیا ہے، یعنی پانی میں بھی طوفان آ گیا ہے، اور اس میں میرے گھر کے سارے افراد ہی ختم ہو گئے ہیں۔
میں اکیلا بچا ہوں بس، اب میں کدھر جاؤں گا، میری زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ تو رب ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس علاقے میں خدا کی قسم صرف وہ لوگ بچے تھے جو دوڑ کے مسجد میں چلے گئے تھے۔ 2 مسجدیں بچی ہیں، میں خود گیا ہوں اس علاقے میں نے وہ جزیرے دیکھے جو جزیرے اس سونامی طوفان سے برباد ہوئے تھے۔ 2 مسجدیں بچی تھی صرف، اور وہی لوگ بچے تھے جو ان مسجدوں کا سہارا لے گئے۔ بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکوں کی نیکیوں کی نیکی کی محبت اللہ جس کے دل میں رکھے اس کی اللہ حفاظت بھی کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کہہ دے، یہ خوبصورت عادت اپنا لے، اللہ اس کے گھر کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اور فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو رب العالمین کی حفاظت میں لے آئیں، ذکر و اذکار کیا کریں، صبح و شام کے ذکر کو پابندی سے کریں، اللہ شیطانوں اور جنوں اور ان عذابوں سے بچا کے رکھے گا۔ سستی کرنے والوں کو اللہ ہلاتا ہے، اور جب ہلاتا ہے تو نیک بھی رگڑے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عذابوں سے بچا کے رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا سہارا بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔